السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 217 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ آیت لمبی ہے اور تفصیل طلب ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں یہاں تک کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز جو بقیہ حصہ ہے آنے والے دنوں میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں قتال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ جیسے حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ 3 مہینے جو لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان اور جمادی الآخر کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال سے، قتال سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ قتال کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے کا مطلب یہی کہ اس کا احترام بجا لائے، اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اور اس میں جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے بچا جائے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرے، قتال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه، اور مسجد حرام سے وہاں کے لوگوں کو نکالنا، یعنی مکہ کے باشندوں کو مسجد حرام سے نکالنا، یعنی مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ قتل ایک گناہ ہے، یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ایو الذنب اعظم عند اللہ، ایو الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ دیکھیے، تاریخ کی کتابوں میں یا مفسرین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہمارے سامنے الرحیق المختوم جو سیرت کی مایہ ناز کتاب ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، دیکھیے اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، چونکہ یہ واقعہ، یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے اس کا ایک واقعہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ سریہ نخلہ، سریہ نخلہ ایک لڑائی کا نام ہے۔ رجب سن 2 ہجری، ماہ رجب سن 2 ہجری میں یہ لڑائی واقع ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مہاجرین کو جو بھیجا تھا اس کے ذمہ دار حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سواری کرتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر کے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمع و طاعت کیا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت مطلوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلہ میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھے۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے، یعنی سب کافر تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو یہ حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ آگے حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب یہ صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب یہ رات کا آخری حصہ ہے جو حرمت والا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، تو وہاں قتال کرنا منع ہے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے، چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ یعنی چند لوگ تھے جو کافر تھے، جو تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، تو یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ عمرو بن حضرمی مارا گیا، عثمان اور حکیم کو گرفتار کیا گیا، اور جو چوتھا شخص تھا نوفل یہ بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا۔ خمس مطلب مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس نکالا جاتا ہے، جو مستحقین ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر بعض پرس کی اور فرمایا
کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا، مسلمانوں سے غلطی ہو گئی کہ حرمت والے مہینے میں قتال کر لیے، ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پر پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کی ہوئے مہینوں کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چیمیں گوئیاں ہوئیں، چنانچہ بڑی بڑی باتیں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس پروپیگنڈے کی قلعی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑی بات ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے گھر سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر، اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، یعنی مکہ سے لوگوں کو بھگانا، ہجرت پر مجبور کرنا، یہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ شرک یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں ساری حدیں پار کر چکے تھے اور ساری حرمتیں پامال کر چکے تھے۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا پروگرام کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ یعنی یہ مکہ ہی کا واقعہ ہے، حدود حرم کا ہی واقعہ ہے، حرمت والے مہینے کا ہی واقعہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے، یعنی جو صحابہ اکرام ہجرت کر رہے تھے ماہ محرم میں، تو یہ سب ہجرت کا جو واقعہ تھا یہ سب حرمت والے مہینے ہی کا ہی واقعہ تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا، یعنی اس کی دیت ادا کی۔ تو یہ پوری عبارت اور پورا واقعہ الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے پڑھا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت ایک واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی تھی، جو واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی واقعے کو لے کر کے مشرکین مکہ ہنگامہ برپا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بدنام کر رہے تھے اور سازش رچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن تم دھلے ہوئے نہیں ہو، تم بچے ہوئے نہیں ہو، تم نے اس سے بڑی حرکت کی ہے۔ وہ حرکت کیا ہے کہ جب یہی مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو تم ان کو حرمت والے مہینے میں لوٹ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، حرمت والی جگہ سے، حدود حرم سے ان کو نکال رہے تھے، ان پر جب مکہ میں وہ تھے تم ان پر مظالم ڈھا رہے تھے۔ تو تمہارا شرک پہ باقی رہنا اور لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں پہ مظالم ڈھانا، یہ مسلمانوں کے جرم سے کہیں سنگین گناہ ہے۔ چونکہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ لہذا یہ دونوں جرم تمہارے اندر پایا جا رہا ہے، لہذا ہنگامہ اور واویلا کم مچاؤ اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم لوگوں نے کیا ان کے ساتھ گل کھلائے ہیں، کتنے مظالم ان کے اوپر ڈھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، یعنی مسلمانوں نے
ایک آدمی کا قتل کیا تھا، ایک آدمی کا خون بہایا تھا، مگر تم نے اس غلطی سے جو واقعہ پیش آ گیا اس کو لے کر کے واویلا مچا رہے ہو، ہاں، تو یہ تمہارا کردار بہت ہی گھٹیا ہے، تمہارا یہ عمل بہت ہی گیا گزرا ہے، تم کو اس پر اس طرح کی لب کشائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔